بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کئی سارے لوگوں کا سوال تھا سجدہ تلاوت کے متعلق۔ اکثر پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کس وقت کرنا چاہیے، سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہیں، سجدہ تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں جن کی تلاوت کرنے کے بعد ہر مسلمان پڑھنے والا مرد ہے چاہے عورت، اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت صرف پڑھنے والے پر ہی واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے سجدہ تلاوت سن لی ہے، آیات سجدہ تلاوت سن لی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا، ایک ہماری ماں بہن تلاوت کر رہی تھی، اس کے سامنے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یا ایک آدمی پڑھ رہا تھا اس کے سامنے اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے بھی سجدے کی آیت کو سن لیا، تو دونوں پر، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک سجدے کی آیت بار بار ایک ہی جگہ پر ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، بعض دفعہ لوگ وظیفے کے طور پر پڑھ لیتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے، تو تب تو ایک ہی جگہ پر ایک سجدے کی آیت پڑھنے سے ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، چاہے کتنی دفعہ وہ سجدے کی آیت پڑھ لی جائے۔ ہاں، البتہ اگر ایک جگہ پر مختلف قسم کی سجدے کی آیات کی تلاوت کی گئی، تو پھر جتنی آیات کی تلاوت کی گئی ہے اتنا سجدہ کرنا جو ہے وہ پڑھنے والے پر اور سننے والے پر لازم ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہے؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں۔ جیسے نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، تو سجدہ تلاوت کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کی نیت زبان سے کر لینا بھی بہتر ہے، ورنہ دل کے اندر اگر ارادہ ہے کہ میں قرآن پاک کا سجدہ کرنے لگا ہوں، سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ کیا سجدہ تلاوت کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ سجدہ تلاوت کے لیے ایسا وقت جو مکروہ وقت نہ ہو، اس کے اندر سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت کی آیت کی تلاوت کی ہے، یعنی قرآن پاک کی وہ آیات جس سے آدمی پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اگر کسی نے مکروہ وقت میں وہ تلاوت کی ہے آیت، تو اس وقت میں سجدہ کر لینا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے کسی اور وقت میں سجدے والی آیت کی تلاوت کی اور مکروہ وقت کے اندر وہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس وقت سجدہ تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جو مکروہ وقت نہ ہو۔ یعنی باقی 3 اوقات ہیں، صبح طلوع شمس کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے اور غروب کا وقت ہے۔ یہ تینوں اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے آپ کو نہ تو ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، جیسے نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے ہیں، بلکہ سمپل آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے۔ ہاتھ نہیں اٹھانے، کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کر 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ آپ کو توفیق ملے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر یوں کھڑے ہو جانا ہے۔ بیٹھ کر تحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو کر بھی سلام نہیں پھیرنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے اور یوں ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ تو ہوا کھڑے ہو کر طریقہ۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر، کوئی ماں بہن بیٹھ کر سجدہ تلاوت کرنا چاہتی ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتے ہیں، ویسے ہی کوئی آدمی نے بیٹھے بیٹھے تلاوت کی اور بیٹھ کر ہی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ والی بات نہیں، سجدہ تلاوت پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ ہاں، بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت ایسے ہی کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے۔ سجدہ تلاوت کس وقت کرنا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ نے سجدے کی تلاوت کی ہے فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ اگر آپ کسی آفس میں ہیں یا چارپائی پر بیٹھے ہیں، ایسی حالت میں ہیں کہ آپ
تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، جگہ پاک نہیں ہے یا کسی اور بھی وجہ سے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس دن میں جب آپ کو ٹائم ملے، آفس سے واپس آ جائیں، گھر آ کر یا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ نے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے، آپ ابتدا سے انتہا تک سارا قرآن پاک مکمل کر لیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کل ٹوٹل 14 سجدے ہیں، تو آپ 14 سجدوں کو اکٹھا ہی ادا کر لیں، ایک ہی مجلس میں اکٹھے کر لیں یا ایک دن نکال کر مختلف اوقات میں کر لیں، آپ کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اکٹھے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، یوں 13 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ جائیں، آپ کا ایک سجدہ ہوا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، اٹھ جائیں، آپ کا دوسرا سجدہ ہو گیا۔ یوں جب 13 سجدے آپ کے اکٹھے ہو جائیں، جب 14واں سجدہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، تو اس طریقے پر آپ کا مسنون سجدہ تلاوت پورے قرآن پاک کے ادا ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔